بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو 7ویں صدی عیسوی کا ابتدائی دور مسلمانوں کے لیے ایک سنہرا دور لے کر آیا۔ اس دور میں مسلمانوں کو عظیم ترین فتوحات نصیب ہوئیں۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مسلمانوں کی فتوحات چائنا، سندھ، ترکمانستان، یورپ اور افریقہ کے صحراؤں تک پھیل چکی تھیں۔ ان فتوحات میں عظیم نام طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کا بھی تھا۔ انہوں نے اپنی جرأت اور بہادری سے نہ صرف اندلس کو فتح کیا بلکہ مسلمانوں کی ایک ایسی شاندار حکومت قائم کی جن کے سرپرستی میں اندلس نے ترقی کی تمام منزلیں طے کی۔ یہ عظیم جرنیل جنہوں نے اسپین پر فتح کے جھنڈے لہرائے تھے، ان کی زندگی کا انجام انتہائی سنگین اور دردناک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد پر زندگی نے ایسے جبر کیے کہ انہیں دمشق کے بازاروں میں بھیک مانگنا پڑی۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں ان سپر سالاروں نے خوب فتوحات کیں اور اپنی صلاحیت کے تمام تر جوہر دکھائے اور اپنی جرأت و بہادری کا لوہا منوایا۔ مگر ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد سلمان بن عبد الملک حکمران بنا اور مسلمانوں پر ظلم کے بازار گرم کر دیے۔ وہ مظالم میں اموی حکومت کا ایک سیاہ باب ہے۔ سلمان بن عبد الملک کو اس عظیم کمانڈر سے کوئی خاص دشمنی تھی۔ جب موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد اسپین کو فتح کرنے کے لیے جنگ میں مصروف تھے تو ولید بن عبد الملک نے فوراً انہیں شاہی دربار میں حاضر ہونے کا حکم بھیجا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کے ہمراہ بے تحاشا مال غنیمت لے کر دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کو سلمان بن عبد الملک کا خط ملا اور اپنی رفتار آہستہ رکھو، ادھر سب خیر ہے، جبکہ حقیقت کچھ مختلف تھی۔ ولید بن عبد الملک زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے اور موسیٰ بن نصیر نے سفر آہستہ کرنے کے بجائے اپنا سفر اور تیز کر دیا، کیونکہ وہ ولید بن عبد الملک سے اپنی وفاداری نبھانا چاہتے تھے۔ وہ ایک اچھے اور وفادار کمانڈر تھے، مگر وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ وفا ان کا تختہ ہی پلٹ کر رکھ دے گی۔ بہت جلد ہی یہ لشکر دمشق پہنچ گیا اور ولید بن عبد الملک موسیٰ بن نصیر اور مال غنیمت کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ انہوں نے موسیٰ بن نصیر اور ان کے ساتھیوں کو مالا مال کر دیا۔ مگر موسیٰ بن نصیر یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب خوشیاں چند ہی دنوں کی مہمان ہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک دنیا سے چل بسے اور سلمان بن عبد الملک ان کی جگہ ولی عہد بن گئے۔ سلمان بن عبد الملک کے دل میں موسیٰ بن نصیر کے لیے ایسی نفرت کی آگ ابل رہی تھی جو تخت سنبھالتے ہی انہوں نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو کمانڈر کے عہدے سے برطرف کر دیا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کیے گئے۔ انہیں کڑی سے کڑی سزائیں سنائی گئیں اور انہیں بولا گیا کہ وہ معافی مانگ لیں، لیکن یہ عظیم کمانڈر جنہوں نے اسپین پر اپنی فتح کے جھنڈے لہرائے تھے، انہوں نے نہ وہ جھکے اور نہ ہی انہوں نے معافی مانگی۔ اور جب ہر ظلم کر کے سلمان بن عبد العزیز تھک گیا تو اس نے بالآخر موسیٰ بن نصیر کو سزائے موت سنا دی۔ پھر ان کے ایک دوست کی سفارش پر انہیں سزائے موت سے تو معافی مل گئی، لیکن ان کی زندگی موت سے بدتر کر دی گئی۔ ان سے گھر بار، مال غنیمت، ہر چیز چھین لیا گیا اور ان کی پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر انہیں دمشق کے بازاروں میں پھینک دیا گیا، جہاں ان کی باقی کی زندگی بھیک مانگ کر چلتے ہوئے گزری اور ان کی موت حجاز میں ہوئی۔ جہاں موسیٰ بن نصیر جیسے عظیم فاتح کے ساتھ اتنے ظلم ہوئے، وہاں طارق بن زیاد جیسے عظیم فاتح کے ساتھ بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہوا۔ ان کا انجام بھی محمد بن قاسم اور موسیٰ بن نصیر جیسا ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں صرف 45 سال کی عمر میں ان مظالم کو سہتے ہوئے اس دنیا سے چل بسے۔ یہ ان عظیم کمانڈر کی کہانی ہے جو جب فتوحات کے لیے نکلے تو انہوں نے دنیا فتح کی اور دنیا پر فتح کے جھنڈے لہرائے، لیکن